السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالمجید فیض آبادی اس موضوع کے ساتھ شیعہ رافضی کی حقیقت۔ شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ حوالہ کتاب انوار النعمانیہ جلد 1 صفحہ نمبر 29 میں ہے۔ شیعہ مصنف نے مولا علی رضی اللہ عنہ کی مثال گدھے سے دیا معاذ اللہ۔ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، امام باقر سے روایت ہے کہ اے جابر، کیا تمہارے پاس ایسا گدھا ہے جو تمہیں مشرق سے مغرب صرف ایک دن میں لے جائے؟ جابر نے کہا نہیں ابو جعفر، ایسا گدھا کہاں ملے گا؟ تو امام باقر نے کہا کہ وہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حوالہ الاختصاص صفحہ نمبر 304 میں۔ اس طرح کی بے شمار جھوٹی روایتوں کو شیعہ مصنفوں نے امام باقر اور امام جعفر کی طرف منسوب کر کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جس میں انبیاء اور اہل بیت کی سخت گستاخی ہے۔ آج کل ہمارے کچھ سنی مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ شیعہ اہل بیت کے سچے پکے عاشق ہیں، اس لیے وہ شیعوں سے متاثر ہو جا رہے ہیں، جبکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ شیعہ مذہب انبیاء، صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ ہے، یعنی مکمل گستاخ ہے۔ شیعہ مذہب کے معتبر کتاب مقتل ابی مخنم میں ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ مقام زبالہ پہنچا تو آپ نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر فرمایا کہ ابھی صحیح خبر آئی ہے کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ شہید کر دیے گئے، ہمیں ہمارے شیعوں نے رسوا کر دیا، اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا جو اب تلوار اور نیزوں کے زخم کو برداشت کر سکتا ہے تو ہمارے ساتھ رکے، ورنہ وہ اسی مقام سے واپس لوٹ جائے۔ حوالہ مقتل ابی مخنم صفحہ نمبر 66۔ پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کے دعوے دار شیعوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ غداری کی اور آپ کو قتل کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس بات کا بخوبی علم ہو گیا تھا کہ جو ہمارے شیعہ ہیں یہ حقیقتاً غدار ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا شیعوں نے ہمیں ذلیل و رسوا کیا۔ شیعہ مذہب کے حجت الاسلام علامہ محمدی اجتہادری اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا، اے حبیب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، اور اگر علی نہ ہوتے تو تجھے یعنی نبی کو بھی پیدا نہ کرتا، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو نبی اور علی کو بھی پیدا نہ کرتا، معاذ اللہ۔ حوالہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صفحہ نمبر 227۔ شیعہ مذہب کا بڑا عالم نعمت اللہ اپنی کتاب انوار النعمانیہ میں لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ائمہ اہل بیت کی ولادت کو تمام انبیاء کرام پر پیش کیا، جس نے دیری اور خاموشی اختیار کی اسی عذاب میں مبتلا کر دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حوالہ انوار النعمانیہ جلد 1 صفحہ نمبر 33۔ میرے صحیح العقیدہ سنی مسلمان، دیکھا آپ نے یہ شیعہ اہل بیت کے جھوٹی محبت کے آڑ میں کس طرح تمام انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ آج کل ہمارے کچھ سنی مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ شیعہ اہل بیت کے سچے عاشق ہیں، اس لیے وہ شیعوں سے متاثر ہو جا رہے ہیں، جبکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ شیعہ مذہب انبیاء، صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ ہے، یعنی مکمل گستاخ ہے۔ شیعہ مصنف اپنی کتاب میں لکھتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بھی کسی کنیز یعنی غلام عورت کو خریدنے کا ارادہ کرتے تھے تو اس کنیز کی ٹانگوں کو ظاہر کرتے اور اس کا معائنہ کرتے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ حوالہ قرب الاسناد صفحہ نمبر 103۔ ایک طرف شیعوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہی سچے اہل بیت کے محب ہیں، مگر دوسری طرف اپنی کتابوں میں اہل بیت کی ایسی گندی گستاخیاں لکھتے ہیں کہ جسے نہ پڑھا جا سکتا ہے اور نہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ شیعہ مصنف اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا، معاذ اللہ۔ حوالہ الاحتجاج جلد 1 صفحہ نمبر 72 اور 74۔ کسی طرح مولا علی رضی اللہ عنہ کی جھوٹی محبت اور روایت کا سہارا لے کر امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ شیعہ گستاخی لکھ رہے ہیں۔ شیعہ رافضی
ملا حسن البطحی لکھتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سجدہ کرنا واجب ہے اور سجدوں میں 100 بار یا مولاتی یا فاطمہ اغسنی پڑھنا واجب ہے، نعوذ باللہ۔ حوالہ انوار الزہرا صفحہ نمبر 45۔ شیعہ مذہب کے بڑے مصنف ملا باقر مجلسی اپنی کتاب بحر الانوار میں لکھتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لگانا چاہا تو آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں بات کی تو سیدہ نے کہا، بابا جان آپ کی رائے سب سے اول ہے، لیکن قریش کی کچھ عورتیں علی کے بارے میں کہتی ہیں کہ ان کا پیٹ نکلا ہے، کہ ہاتھ لمبے ہیں، جوڑوں کی ہڈیاں باہر ہیں اور سر کے آگے کے بال نہیں ہیں اور درندے جیسے ہاتھ پاؤں ہیں، اور علی کے پاس نہ مال ہے نہ ہی دولت، بالکل غریب مفلس سے معاذ اللہ۔ حوالہ بحار الانوار اردو جلد 3 صفحہ نمبر 131۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ کبھی اس طرح کے گستاخی والے الفاظ مولا علی رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں کہہ سکتی، کیونکہ وہ تو رب کی رضا پہ راضی رہنے والی مقدس شہزادی ہیں، وہ بھلا کیسے اس طرح مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہیں گی۔ شیعہ مذہب کے بڑے مصنف ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حق الیقین میں لکھتے ہیں جب امام قائم ظاہر ہوں گے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو زندہ کر کے اس پر حد لگائیں گے، یعنی کوڑے ماریں گے، نعوذ باللہ۔ حوالہ حق الیقین صفحہ نمبر 553۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیوی کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرنے کے بعد بھی یہ شیعہ رافضی بغیرت اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں۔ شیعہ مذہب کے مجتہد عالم ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلاء العیون میں لکھتا ہے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی کہ علی جو کچھ سامان مال اناج وغیرہ جمع کرتے ہیں تو وہ سب فقراء مساکین میں تقسیم کر دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ حوالہ جلاء العیون فارسی صفحہ نمبر 27۔ ذرا بھی انصاف کریے، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ساری رات عبادت کیا کرتے اور عنایت پسندی کو اختیار کرتے، جن کی عزت و رفعت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جسے سخاوت اپنے بابا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی، وہ بھلا کسی غریب و مسکین کو کچھ دینے پر شکایت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ بھی مولا علی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت پر ہرگز نہیں کر سکتی۔ یقیناً یہ شیعوں کی طرف سے سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ پر بہتان عظیم ہے۔ شیعہ مذہب کے مجتہد عالم ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلاء العیون میں لکھتا ہے ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے کنیز کے دامن میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اتنے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئی اور دیکھتے ہی غصے میں آ گئی، اور سیدہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم کوئی تعلق یعنی زنا اس کنیز سے قائم کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، با خدا نہیں۔ تو پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئی، معاذ اللہ۔ حوالہ جلاء العیون فارسی صفحہ نمبر 230۔ شیعہ ذرا مصنفانہ مزاج رکھ کر سوچو، کیا یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ کی مقدس شان میں گستاخی نہیں ہے؟ یقیناً ہر عقل مند اسے گستاخی تسلیم کرے گا۔ شیعہ مذہب کے بڑے مصنف ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حیات القلوب میں لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 120 مرتبہ آسمانوں پر بلایا اور امامت علی اور دوسرے ائمہ کے امامت کے بارے میں اتنی تاکید و مبالغہ فرمایا، جبکہ کسی دوسرے فرائض میں اتنی تاکید و مبالغہ نہیں فرمایا۔ حوالہ حیات القلوب جلد 3 صفحہ نمبر 704 میں۔ شیعہ مذہب کے مجتہد عالم ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حق الیقین میں لکھتے ہیں امام باقر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جب قائم آل محمد یعنی امام مہدی آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے مدد کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی رضی اللہ عنہ ان امام مہدی کی بیعت کریں گے، اور امام رضا فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی سورج کی ٹکیا کے سامنے برہنہ ظاہر ہوں گے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ حوالہ حق الیقین صفحہ نمبر 554۔
सारी उम्मत मुस्लिमा जानती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के इमाम हैं, तो फिर अब ये कहना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बैअत करेंगे, ये गुस्ताखी है। और फिर उस मनगढ़ंत रिवायत को इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मंसूब करना, ये भी सख्त गुस्ताखी है। इमाम रज़ा के हवाले से ये बयान करना कि इमाम मेहदी बरहाना आएंगे, तो ये सब आपकी शान में बदतरीन गुस्ताखी है। और फिर इसकी निस्बत इमाम रज़ा की तरफ करना, ये भी क्या कम गुस्ताखी है। शिया मज़हब के मोतबर आलिम शेख नेमतुल्लाह जुज़री अपनी किताब अनवारुन नुअमानिया में लिखते हैं, ग़राबिया ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मुशाबिहत ऐसी थी जैसे कौवे को कौवे से और मक्खी को मक्खी से होती है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ भेजा, तो हज़रत जिब्रील से गलती हो गई, बजाय हज़रत अली के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। हवाला अनवारुन नुअमानिया जिल्द 2 सफ़ा नंबर 208। इस झूठी रिवायतों में शिया की जमात ग़राबिया वालों ने किस तरह इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तौहीन की है कि उन्हें कौवे और मक्खी से तशबीह दी है। अब इससे बड़ी गुस्ताखी क्या होगी? सुन्नियों, क्या अब भी तुम शियों को मुहिब अहले बैत समझोगे? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में भी कह दिया, वही लादने में गलती कर दिए, बजाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। से तो आम फहम शख्स भी समझ सकता है कि शिया राबज़ी मुकम्मल गुस्ताख है। शिया मज़हब के मोतबर किताब हजतुल बलागा में लिखा है, मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, गौर से सुनो, अन करीब वो तुम्हें हुक्म देगा कि तुम मुझे गाली दो और मुझसे बेजारी का इजहार करो। तुम्हें इस बात की इजहार देता हूँ, तुम मुझे गाली दे देना, क्योंकि ये मेरे लिए ज़कात और तुम्हारे लिए निजात का सबब होगा। माअज़ल्लाह। हवाला नहजतुल बलागा खुतबा नंबर 57 सफ़ा नंबर 92। जब बहुत से शिया राबज़ी अहले बैत के इमाम के पास आए तो क्या हुआ? हज़रत इमाम इब्न हजर मक्की अल-मतूफ़ी 974, हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़ुरूज किया था। कूफ़े के बहुत से लोगों ने आपकी बैअत की। वो शिया और राबज़ियों के कसीर तादाद ने आपकी खिदमत में हाज़िर होकर कहा, आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और उमर से बेजारी का इजहार करें, तो तब हम आपकी बैअत करेंगे। तो हज़रत इमाम ज़ैद ये बात कबूल करने का इनकार कर दिया। तो उन लोगों ने कहा कि हम आपको साहिब फ़जीलत मानते हैं। तो हज़रत इमाम ज़ैद ने फरमाया, चले जाओ, तुम राबज़ी हो। उस वक्त शियों का नाम राबज़ी हो गया। हवाला किताब शिया फ़िरक़े के मुताबिक कुरान का यानी 33% सहाबा ने मिटा दिया। हवाला उनकी मोतबर किताब अल-इहतिजाज, लिखने वाले अहमद बिन अली तिब्रिसी। शिया किताबों में लिखा है कि जो कुरान हम पढ़ते हैं वो असली कुरान नहीं, क़यामत से पहले इमाम मेहदी असल कुरान अपने हाथ लेकर आएंगे। हवाला शहज़ादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को देखते हुए इरशाद फरमाया, ये अली जन्नती है। उनके गरोए में से शिया होंगे जो इस्लाम को जानेंगे, फिर इस्लाम को पीठ पीछे डाल देंगे, यानी इस्लाम से निकल जाएंगे। उनको राबज़ी कहा जाएगा, उनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। हवाला